بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم احباب، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اسلام کے علاوہ کن کن مذاہب میں روزے رکھے جاتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ احباب، دنیا میں اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب میں بھی روزے کا تصور پایا جاتا ہے اور غیر مسلمانوں کا بھی ایک طبقہ روزہ رکھتا ہے، حالانکہ ان کے ہاں روزے کے معاملات کچھ الگ ہیں اور وہ اپنے طریقے سے روزے رکھتے ہیں۔ ان کے روزے کے ایام بھی مختلف ہیں۔ اسلام میں روزہ ایک بنیادی ستون کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں جن میں روزہ ایک اہم عبادت ہے اور اپنے اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ احباب، دنیا میں مسلمانوں کی بڑی تعداد رمضان کے روزے رکھتی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں جہاں روزے کی فرضیت بیان کی ہے وہاں یہ بھی بتایا ہے کہ پرانی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے قبل ہوئے ہیں، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ احباب، اہل اسلام کے لیے روزے کی فرضیت کا حکم اگرچہ ہجرت نبوی کے بعد ہوا مگر اس سے قبل بھی دنیا کے دوسرے مذاہب میں روزے کا تصور پایا جاتا ہے۔ احباب، مسلمانوں کے علاوہ یہودی بھی بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی مقدس کتاب تورات میں کئی مقامات پر روزہ کی فرضیت کا حکم دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں صرف ایک روزہ فرض تھا اور یہ عاشورہ کا روزہ تھا۔ یوم عاشورہ کے روزے کو کفارہ کا روزہ کہا جاتا ہے۔ روزے میں یہودی اپنا بیشتر وقت سینگاگ میں گزارتے ہیں اور توبہ و استغفار کرتے ہیں، نیز توریت کی تلاوت بھی مصروف رہتے ہیں۔ تورات کی بعض روایات سے ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل پر 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو کفارہ کا روزہ رکھنا ضروری تھا۔ یہ روزہ نہ رکھنے والوں کے لیے سخت بات کہی گئی تھی کہ جو کوئی اس روزے نہ رکھے گا اپنی قوم سے الگ ہو جائے گا۔ توریت کی روایت بتاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ پر توریت لینے کے لیے گئے تو 40 دن مقیم رہے تو روزے کی حالت میں رہے۔ یہودیوں کے ہاں مصیبت اور آفات آسمانی کے وقت میں روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اور وہ رکھتے بھی ہیں۔ جب بارشیں نہیں ہوتی ہیں اور قحط سالی پڑتی ہے تو یہودیوں کے ہاں روزہ رکھا جاتا ہے۔ یہودیوں میں اپنے بزرگوں کے یوم وفات پر روزہ رکھنے کا بھی رواج پایا جاتا ہے۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کے یوم انتقال پر یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ علاوہ ازیں کچھ دوسرے بزرگوں کے یوم وفات پر بھی روزے رکھے جاتے ہیں۔ احباب، پارسی مذہب کی ابتدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 600 سال پہلے فارس سے ایران میں ہوئی تھی۔ یہودیوں کی طرح عیسائیوں میں بھی روزے کا تصور پایا جاتا ہے۔ انجیل کی روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 40 دن اور 40 رات روزہ رکھا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے روزے کے بارے میں اپنے حواریوں کو ہدایت بھی فرمائی ہے۔ بائبل میں اس بات کی تاکید ملتی ہے کہ روزہ خوشدلی کے ساتھ رکھا جائے اور چہرہ اداس نہ بنایا جائے اور نہ ہی بھوک و پیاس سے پریشان ہو کر چہرہ بگاڑا جائے۔ احباب، عیسائیوں میں سب سے بڑا فرقہ رومن کیتھولک ہے۔ رومن کیتھولک عیسائیوں میں بدھ اور جمعہ کو روزہ رکھا جاتا ہے۔ ان روزوں کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں پانی پینے کی اجازت ہوتی ہے کیونکہ ان کی بقول پانی خوراک میں شامل نہیں ہے۔ احباب، ہندو مذہب بھارت میں پرانے زمانے سے ہی روزے کا تصور پایا جاتا ہے جسے عرف عام میں ورت کہا جاتا ہے۔ ورت کیوں رکھا جاتا ہے اور اس کے احکام کہاں سے آئے اس بارے میں ٹھیک کچھ نہیں کہا جا سکتا مگر مذہبی اور سماجی روایات چلی آ رہی ہیں جن کی پابندی میں یہاں روزہ رکھا جاتا ہے۔ ہندوؤں میں ہر بکرمی مہینہ کی 11-12 تاریخوں کو اکادشی کا روزہ ہے۔ اس حساب سے سال میں 24 روزے ہوئے۔ ہندو جوگی اور سادھو میں بھوکے رہنے کی روایات پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہیں۔ کیونکہ ہاں روزے کی حالت میں پھل، سبزی اور دودھ و پانی وغیرہ کی ممانعت نہیں ہے مگر بعض روزے ایسے بھی ہیں جن میں وہ ان چیزوں کا استعمال بھی نہیں کر سکتے۔ ہندو سنیاسی بھی جب اپنے مقدس مقامات کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو وہ روزہ میں ہوتے ہیں۔ ہندوؤں میں نئے اور پرانے چاند کے دنوں میں بھی روزے رکھنے کا رواج ہے۔ اس کے علاوہ قریبی عزیز یا بزرگ کی وفات پر بھی روزے رکھنے کی روایت پائی جاتی ہے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ ہندو عورتیں اپنے شوہروں کی درازی عمر کے لیے بھی کڑوا چوتھ کا روزہ رکھتی ہیں۔ احباب، بدھ مذہب کی ابتدا 6 صدی قبل مسیح کے لگ بھگ ہندوستان کے شمال مشرقی حصہ میں ہوئی۔ بدھ مت کے بانی مہاتما بدھ تھے۔ بدھ مت میں روزے کو ان 13 اعمال میں شمار کیا گیا تھا جو ان کے نزدیک خوشگوار زندگی اپنانے میں مدد دیتے ہیں۔
وہ روزے کو باطن کی پاکیزگی کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں۔ بدھ مت کے بخش و مذہبی پیشوا کئی دنوں تک روزہ رکھتے ہیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ گوتم بدھ کی برسی سے متصل پہلے 5 دن کے روزے رکھے جاتے ہیں۔ یہ روزے بخش و مکمل رکھتے ہیں، لیکن عوام جزوی روزہ رکھتے ہیں جن میں صرف گوشت کھانا منع ہوتا ہے۔ بدھ مت میں عام پیروکاروں کو ہر ماہ 4 روزے رکھ کر گناہوں کا اعتراف اور توبہ کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ احباب، میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آیا تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دینا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک محمد اسلام کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔